وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، بات چل رہی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول و ضوابط. یعنی اگر ہم کسی کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں یا کسی میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے اصول و ضابطے کیا ہیں؟ اگر اس کام کو اصول و ضابطے کے ساتھ کیا جائے تو وہ کام کارگر ہوتا ہے، ورنہ بنا کام بگڑ جاتا ہے اور لوگ آپ سے قریب ہونے کے بجائے آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اس تعلق سے کئی مثالیں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہ بتایا کہ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ معروف کا حکم دیتے تھے، منکر سے روکتے تھے، لیکن کیسے؟ بالعلم، علم کی روشنی میں. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم جس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں واقعی اس کے جانب بلانا ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ معروف ہے، اور جس سے ہم لوگوں کو روک رہے ہیں واقعی یہ برائی ہے. تو علم ہونا چاہیے. آپ کو علم نہیں رہے گا تو آپ کوئی ایسا کام ہے جو غلط ہے ہی نہیں لیکن آپ کو غلط لگ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ آپ کو علم نہیں ہے کہ جو کچھ سامنے والا کر رہا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن علم نہیں ہے. تو علم نہیں ہوگا تو صحیح کام کو بھی آپ روک ڈالیں گے. یا منکر کا علم نہیں رہے گا تو جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ آپ کو معروف لگے گا، اچھا کام لگے گا. تو اس لیے علم ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. تم اپنی زبان سے وہ بات مت کہو جو جھوٹ ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اپنی طرف سے حلال و حرام. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں جو ابھی سماج اور معاشرے میں واضح ہے. آپ میں سے اکثر لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں یہ عمل. معلوم ہے چند افراد ایسے کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ، کہتے ہیں کہ پیر کے نیچے سے، پیر کے درمیان سے مٹی نہیں کھینچنا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ پیر کے درمیان سے مٹی نہیں کھینچنا چاہیے. اس کو گناہ سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں یا بے ادبی سمجھتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ کام اچھا نہیں ہے. حالانکہ کسی بھی کام کے منکر ہونے کے لیے دلیل چاہیے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا بیان کیا ہے کہ قبر پر مٹی ایسا نہیں ڈالنا چاہیے. اب آپ کسی بھی کسان کو دیکھ لیجئے، خود آپ پھاوڑا چلا کر کے دیکھ لیجئے. پھاوڑا چلانے میں آسانی آپ کو اپنے پیر کے درمیان سے مٹی پھینکنے میں ہے یا سائیڈ سے پھینکنے میں ہے؟ کسی بھی کسان کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کرتے ہوئے؟ نہیں کرتا ہے. وہ مشکل ہے، وہ آسان کام وہ ہے، لیکن اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب علم نہیں ہے تو آپ کیوں روک رہے ہیں اس کو؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے.
لیکن آپ نے اپنے حساب سے ایک چیز کو غلط سمجھ لیا ہے اور اس پر لوگوں کو روک رہے ہیں. وہ غلط ہے ہی نہیں شریعت کی نگاہ میں. تو معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، ہم نہیں طے کریں گے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے. ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے؟ اس کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا ہوا ہے. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا، شہد نہیں پیوں گا. شہد کیا ہے؟ حلال چیز ہے. شہد کا شربت نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے شہد کو، آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کہاں اختیار ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کو خوش کرنا چاہتے، اور بیویوں کو خوش کرنے کے چکر میں پوری امت کے لیے مصیبت. سمجھ؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اللہ طے کرے گا. نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہیں دیا ہوا ہے کہ نبی بھی ایک حلال چیز ہے اس کو اپنی طرف سے حرام کر لیں، یا ایک حرام چیز ہے اس کو نبی حلال کر لیں. نہیں، اس کا اختیار. تو کہتے ہیں کہ اگر معروف کا حکم آپ دے رہے ہیں تو علم ہونا چاہیے کہ آپ جس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں واقعی شریعت میں مطلوب ہے مشروع یہ عمل. اب کتنے لوگ وہیں قبرستان پہ کھڑے کر کے، بھائی ٹھیک ہے فلاں فلاں ان کی تدفین ہو گئی، اب کل تشریف لائیے قرآن خوانی ہے. اس کو ایک بہت بڑا نیک عمل سمجھتے ہیں. تشریف لائیے قرآن خوانی ہے. یہ اعلان کرنے والا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خود ہی نماز جنازہ کا طریقہ یا دعا نہیں معلوم، کچھ نہیں. تو ایک جو کام واقعی جس کو جو ہے جاننا ضروری تھا کہ بھائی جنازہ کیسے پڑھا جاتا، اس میں کیا کیا دعائیں ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کا علم نہیں ہے. لیکن یہ معلوم ضرور ہے کہ قرآن خوانی ہوگا تو جانا چاہیے، بھلے اس کو قرآن نہ آتا ہو. لیکن کیا رہے گا؟ بات میں دعوت رہے گی. تو اس کو قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کو پیٹ کی فکر ہے. تو معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، علم نہیں رہے گا تو آپ جو ہے ایک منکر کو معروف سمجھ کر کے لوگوں کو بلائیں گے، یا ایک معروف عمل ہے منکر سمجھ کر کے اس سے آپ لوگوں کو روکیں گے. غلط ہو جائے گا. تو علم ہونا چاہیے. اللہ فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تمہاری زبان جو کچھ بک رہی ہے جھوٹ، وہ مت کرو تم کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. شریعت نے کیا حلال بتایا ہے کیا حرام بتایا وہ بتاؤ بھائی. ابھی ایسے انسان کو وہاں روک کر کے کہا جائے اللہ کے بندے یہ جو تو منع کر رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تیرے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے صرف تیرے کو مخصوص طریقے سے بتایا کہ ایسا مٹی نہیں ڈالنا چاہیے. بس دیکھتے آیا ہے کسی کو، سنتے آیا کسی سے، وہی بول دے رہا ہے. تو ہم تو دلیل کے تابع ہیں کہ بھائی جس چیز معروف اور منکر کا اختیار ہم کو نہیں ہے، تو جو چیز معروف نہیں ہے اس کو ہم معروف نہیں بول سکتے، جو منکر نہیں ہے اس کو منکر نہیں بول سکتے ہیں. غلط ہو جاتی ہیں. یعنی کیا ہو جاتا کہ آپ اللہ کے درجے میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. بہت غلط بات ہے یہ. بغیر علم کے آپ کسی کو کسی کام سے روک رہے ہیں. ممکن ہے آپ صحیح طریقے سے روک دے رہے ہیں لوگوں کو، صحیح طریقہ نہیں ہے یہ. اس کے بعد ایک شرط اور لگائی گئی، والرفق، کبھی بھی نرمی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. نرمی کا راستہ، ڈانٹ ڈپٹ کر کے معاملہ نہیں بنتا ہے، جتنا کہ پیار محبت سے سمجھا کر کے معاملہ بن جاتا ہے. چاہے آپ کسی کو کسی برائی سے روک رہے ہوں یا آپ کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلا رہے ہوں. اب آپ
مسجد کے لیے آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، چند نوجوان چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، پیار سے ادب سے بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلو چلتے ہیں. ایک انداز یہ ہوتا، شرم نہیں آتی، اذان ہو گئی بیٹھے ہوئے ہو ابھی تک، ہیں کیسے مسلمان ہو؟ وہ کہے گا جا تو اپنا راستہ ناپ. ٹھیک ہے، تو نرمی مطلوب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے آپ کے ساتھ معاملات ہوئے، لیکن آپ نے نرمی کا پہلو نہیں چھوڑا. تو نرمی اختیار کرنا چاہیے. اور دوسرے جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے صبر کا. صبر کئی چیزوں میں ممکن ہے پلٹ کر کے آپ کو برا جواب ملے. ہمارے نبی اپنے امت کے تئیں کتنے مہربان، کتنے شفیق، رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہتے تھے کہ لوگ ایمان لا لیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا مندی حاصل ہو جائے. دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے روتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. اور اسی نبی کو امت کیا بول رہی ہے؟ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، ساحر ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے. آپ سوچئے ایک 40 سال کا آدمی حساس ہوتا ہے اپنی نفس کو لے کر کے، سمجھ رہے نا؟ ٹھیک ہے ایک نوجوانی والا ایج ہے وہ الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن 40 سال کا آدمی اپنے نفس کے تئیں، اپنے ذات کے تئیں بڑا حساس ہوتا ہے. تو اس 40 سال کے انسان کو کہ جس کو ابھی چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے کہتے تھے کہ مکے میں اگر کوئی سب سے زیادہ سچا ہے تو یہ ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اس قدر عادل مانتے تھے کہ فیصلہ ہونے سے پہلے بول دیتے تھے اب انہوں آگے جو بولیں گے وہ ہم نے مان لیا پہلے سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بولیں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ عدل پر مبنی ہوگا. تو آپ کو امانت دار کہہ رہے ہیں، آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، اور اچانک پھر وہی انسان، مکے کا سب سے جھوٹا انسان، وہی انسان جو عقل مندی اور ہنر کی باتیں بتایا کرتا تھا. کتنا بڑا جھگڑا ہوا خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت پتھر رکھنے کے مسئلے، حجر اسود کو اس کے جگہ پر رکھنے کے مسئلے پر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے اس کو حل فرما دیا. تو جس کو حکیم اور دانا سمجھ رہے تھے اسی انسان کو کہنا شروع کر دیں یہ پاگل ہے. بتائیے ذہنی طور سے اس آدمی کو کتنا تکلیف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی اذیت ہو رہی ہوگی کہ یار ابھی تک تو میں سچا تھا، امانت دار تھا، اب اچانک میں جھوٹا بھی ہو گیا. اور آ بھی رہے ہیں لوگ آپ کے پاس، کہتے ہیں اے بھتیجے اگر تمہارے اوپر اثر ہو گیا ہے تو جتنی رقم لگے گی ہم لگانے کو تیار ہیں، بس خالی آپ علاج کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ کو سحر زدہ سمجھ رہے ہیں، اثر زدہ سمجھ رہے ہیں. تو ایسے جب آپ دعوت کا کام کریں گے، کسی کو کسی خیر کی طرف آپ بلائیں گے، کسی کو اس کے غلطیوں پر ٹوکیں گے، تو کچھ لوگ خاموشی سے سن لیتے ہیں، کچھ لوگ واقعی آپ کی بات مان لیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو پلٹ کے آپ کو جواب دیں گے، کچھ لوگ آپ کو چھیڑنا شروع کر دیں گے. تو ایسے کئی سارے رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں گی. تعلیم کیا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. آپ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہیے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. لوگوں کے جانب سے جو بھی تکلیفیں پہنچیں ذہنی جسمانی اس پر صبر کیجیے. یہ تعلیم ہے، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے. یہ ہو گیا امر بالمعروف میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایذائیں آتی ہیں، لوگوں کی جانب سے صبر کرنا ہے. ایک چیز اور، اخلاص. مقصود انسان کا اصلاح ہو، مقصود سامنے والے کو ذلیل کرنا نہ ہو. سمجھ رہے نا؟ کسی کو آپ بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں،
یا کسی کو اس کے برائیوں سے روک رہے ہیں تو ٹوکنے کا انداز بھی ذرا الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسے انداز میں روکیں یا ٹوکیں کہ سامنے والا واقعی اپنی اصلاح سمجھے, اپنی بے عزتی نہ سمجھے. معنی یہ ہے کہ اگر بات تنہائی کی ہے تو آپ تنہائی میں نصیحت کرو, بات اگر اجتماعی مسئلے کا ہے تب بھی بغیر نام لیے آپ اصلاح کرو. ذلیل کرنا مقصد نہ ہو آپ کا, اور اپنی بڑکپن کا اظہار نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو ہم کو کتنا معلوم ہے دین کے بارے میں, تو جاہل ہے, تجھ کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اپنی علمیت جھاڑنا مقصود نہ ہو اور دوسرے سامنے والے کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو. کیا مقصود ہو؟ اصلاح. اللہ فرماتے ہیں ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت. انبیاء جب اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے میری کوشش ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. تو اصلاح کا مقصد ہونا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ, اور جو کچھ یہ میں کام کر رہا ہوں اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے, اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ ہم کو برائی سمجھتی ہے, بھلائی سمجھتی ہے, بھلائی کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں, برائیوں سے روک رہے ہیں. تو اس میں انسان بالکل مخلصانہ انداز میں کام کرے تب جا کر کے فائدہ ہوگا. شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَيُقْتَنَعُ بِالْخَيْرِ خَيْرِ الْيَسِيرِ إِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْكَثِيرُ. کہتے ہیں کہ ایک انسان کو چھوٹی چھوٹی بھلائیوں میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, گرچہ بہت بڑا فائدہ نظر نہ آئے. مثلا آپ بہت دنوں سے چند لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, اس میں سے چند افراد بھی آپ کے ساتھ آ گئے, آپ کو خوش ہونا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے, آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور وَيَدْرَأُ الشَّرُّ الْكَبِيرُ بِالشَّرِّ الْيَسِيرِ, کوشش کرنا چاہیے کہ ایک بڑی برائی وہ چھوٹی برائی میں محدود ہو جائے. بہت بڑی برائی ہے چھوٹی برائی میں محدود, یعنی برائیاں سمٹنا شروع کر دیں, کم ہونا شروع ہو جائیں, خیر پھیلنا شروع ہو جائے. تو انسان کو ہمیشہ مصلحت عامہ کی فکر کرنا چاہیے کہ تعطیل المفاسد و تقلیلها, کہ جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں یا کم ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے, ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شروط کے ساتھ آپ کام کریں. ایک تو یہ کہ آپ پہلے خود جانیں کہ معروف کیا ہے, منکر کیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں آپ کا جو لہجہ ہو اس لہجے میں شفقت ہو, محبت ہو. شفقت و محبت کے ساتھ اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں کچھ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے زبان میں جو ہے اثر رکھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے زبان میں اثر دے گا, لوگوں کے دلوں تک آپ کی باتیں پہنچیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں, واقعی اخلاص والے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی کا سامنا ہو جاتا تھا, آپ سمجھا دیتے تھے, وہ آپ کا بن جاتا تھا. کیوں؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا. اور زبان میں نرمی, لطافت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی تھی, شیریں زبان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آسان الفاظ میں, کم الفاظ میں لوگوں کو بتا دیتے تھے, ان کے دلوں تک پہنچتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک انسان نرمی سے معاملہ کرے, چاہے وہ بھلائی کا حکم دے یا کسی کو برائیوں سے روکے, نرمی کا پہلو ہمیشہ غالب رکھے. آپ دیکھیے کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو, ہارون علیہ السلام کو. فرعون کے پاس سب سے بڑا ظالم, وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ رب العلا, میں سب سے بڑا رب ہوں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. جاؤ اس کے پاس, نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ
اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی عظمت کے بارے میں اس کو بتاؤ۔ ممکن ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے، ممکن ہے اللہ کی عظمت سن کر کے ڈر جائے اور اپنے عقیدے سے پھر جائے۔ تو فرعون کے پاس بھی بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا ہے۔ تو ہمارے گھر میں ہمارا بچہ، ہماری بیوی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارا دوست و احباب، نہ تو وہ فرعون ہے نہ ہم موسیٰ ہیں، سمجھ گئے؟ فرعون سے بڑا ظالم تو ہمارا دوست نہیں ہے، وہ غلطی کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر فرعون کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو پھر دوست و احباب کے ساتھ جن کو علم ہی نہیں ہے ان کو ہم سختی کے ساتھ کیوں سمجھائیں؟ ان کے اوپر سختی کیوں؟ ان کو جاہل، نادان اور بیوقوف اور کیا کیا کیوں بولیں؟ بے دین کیوں بولیں؟ مشرک کیوں بولیں؟ بدعتی کیوں بولیں؟ ہماری ذمہ داری ہے جو صحیح ہے وہ بتا دیجئے۔ تو فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حلیما فیما یامر بہ حلیما فیما ینہی عنہ، کہ ایک انسان بردباری کا معاملہ کرے۔ بردباری کیا ہے؟ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کے۔ کیا سوچنا سمجھنا ہے؟ کہ ہم کو کس انداز میں بات کرنی ہے سامنے والے سے، یہ پہلے طے کر لو۔ کون سی برائی پر سب سے پہلے ہم کو تنبیہ کرنی ہے سامنے والے کو، اور کس انداز میں تنبیہ کرنی ہے۔ تو سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے والا انسان حلیم کہلاتا ہے، بردبار کہلاتا ہے۔ سریع الغضب، جلد غصے میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے انسان جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بسا اوقات اس کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ غلط ہو جایا کرتے ہیں۔ تو بردباری کے ساتھ، حلم کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ایک ڈاکٹر ہے، اگر اس کی زبان ٹیڑھی ہو، آدمی مریض ایک بار جائے گا، دوبارہ اس کے پاس نہیں جائے گا، کہے گا یار سینکڑوں ڈاکٹر ہیں، اس کی کون سننے جائے گا؟ یعنی مریض پہنچا تو سب سے پہلے اس کو ڈانٹ دینا، کاہے کو گیا تھا، کاہے کو ٹھنڈا کھایا تو نے، کاہے کو نہایا بارش میں؟ تو اس کو پہلے ڈانٹ دیے، دوبارہ کاہے کو، یار فیس لے، دوا دے، معاملہ ختم کر۔ تو کیا ہو جائے گا کہ ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کرنے والا، اگر اس کے اندر بھی بدخلقی رہی تو مریض پھر اس کی باتیں قبول نہیں کرتا ہے، اس کی بات قبول نہیں، جبکہ اس سے علاج کرنی ہے، اس کے جان پر بنایا ہوا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اس سے کہیں زیادہ حلم ہو، اس سے کہیں زیادہ آپ کے زبان میں نرمی ہو، یہ مقصود ہے۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر جو ہے امت کی جانب سے کتنی اذیتیں انبیاء کو پہنچی ہیں، کتنی ساری اذیتیں۔ لیکن یہاں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جب اخلاص رہے گا تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے آنے والی اذیتوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور دوسرے مداومت اور ہمیشگی ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی میں چلتی رہے گی، وہ اپنے کام سے تھکے گا نہیں، وہ مایوس ہو کر کے بیٹھے گا نہیں، کیونکہ ایک انسان کو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا دعوت دین کے مرحلے میں اگر اس کو شہرت چاہیے، اور اس نے کوشش کی سال بھر، 2 سال، 3 سال، 4 سال، انہیں دیکھا یار لائک نہیں آ رہا ہے، کسٹمر کچھ بڑھ نہیں رہے، لوگوں کے جانب سے کچھ تعریفی کلمات سننے کو نہیں مل رہے، یا اگر پیسہ مقصود ہے کچھ مال نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اسٹاپ ہو جائے گا، وہ کام نہیں کر سکتا پھر۔ لیکن ایک انسان واقعی مخلص ہو کر کے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اور امت کی واقعی اصلاح کے خاطر کام کرے گا تو اس کے اندر دوام رہے گا، ہمیشگی رہے گی۔ انبیاء جو رات دن لگے، حضرت نوح علیہ السلام کہنے کو بڑا آسان جملہ لگتا، 950 سال، 950 سال۔ ایک آدمی جو 100 سال زندہ رہے،
اس سے ذرا پوچھو کہ 100 سال تم نے کیسے گزارے ہیں، ہاں؟ وہ بھی سوچتا ہوگا یار بہت دیکھ لیا اب دنیا، اب چلے جانا بہتر ہے، ہاں؟ لیکن 100 سال 200 سال نے 950 سال تک ایک ہی کام کرتے رہے، ہاں؟ نسلیں کی نسلیں بدل گئیں، یہ وہی اسی کام میں لگے رہے. تو کہنا بڑا آسان ہے 950 سال تک. آپ سوچئے کتنے لوگ ایمان لائے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، لیکن کیا انہوں نے ان کے مشن میں اور ان کی محنت میں کبھی کمزوری آئی؟ نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجر اللہ سے چاہتے تھے، شہرت مطلوب نہیں تھا، مقصود نہیں تھا، اللہ کے لیے کام کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے ایک انسان اگر اس دین کے کام میں اگر وہ اپنے نفس کے لیے کچھ کرے گا تو بہت جلدی وہ اپنے کام سے رک جائے گا. میں تھوڑا سا جلدی کر کے اس کو ختم کروں گا، نہیں تو بہت سارا بات بہت طویل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک اصول یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے جو بتانا مقصود ہے، آخر بات بتا دوں آپ کو کہ خاص طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں نے درجات کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے. درجات میں 3 درجے بتائے گئے. 3 درجے یہ ہیں کہ ایک انسان جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، سب سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کرے، تب جا کر کے باتوں کا اثر ہوگا. آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو بول رہے ہیں نماز نہیں چھوٹنا، بہت پھٹ کے پڑھیں گے. باپ پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو بیٹا کائے کو جائے گا، ہاں؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے باتوں میں اگر اثر ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن برائیوں سے آپ روک رہے ہیں سب سے پہلے اس برائی کو آپ چھوڑیے. ہاں، اگر گڑ کھانے سے کسی کو روک رہے ہیں تو آپ بھی گڑ کھانا چھوڑیے. ہاں، یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کرتے یا کہتے جو تم کرتے نہیں. ہاں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے، خود کو بھول جا رہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ ایک چیز. دوسرا یہ ہے نیت میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان اس کا مقصود اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی ہو. جو کچھ آپ کر رہے ہیں مقصود سے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت پھیلے، یہ مقصود ہو، اپنا فائدہ اپنا نفع نہیں. ایک بات ہو گئی، یہ ذہن میں رکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی نتیجہ نہ دکھے، نتیجہ نہ، یعنی بہت زمانے سے آپ ایک کام کر رہے ہیں، لوگوں کسی کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اس کا آپ کو کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے، تو 2 چیزیں ذہن میں رکھیے خاص طور سے. نمبر 1، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. بھائی ایک آدمی غلط کر رہا تھا، آپ نے بتا دیا یہ غلط ہے، اب وہ جانے اس کا کام جانے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. انبیاء نے محنت کی نا، انبیاء نے محنت کی، قوم نہیں مانی تو عذاب کے شکار کون ہوئے؟ قوم. تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے. پہلی چیز یہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جا رہے ہیں، ختم ہو گیا مسئلہ. نمبر 2، نتیجہ کا انتظار آپ کیجئے اور اللہ سے پکا امید رکھیے کہ نتیجہ اس کا ضرور نکلے گا، نتیجہ اس کا ضرور نکلے گا. چاہے وہ آپ کے دور میں نہیں، ممکن ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، بعد میں اس کے نتیجے ظاہر ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں طائف کا واقعہ معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کر کے طائف چلے گئے. طائف میں ہوا یہ، آپ نے جب سرداروں کو دین کی طرف بلایا تو انہوں نے گنڈوں کو پیچھے لگا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنا مارا کہ آپ خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا،
پورا بااختیار بنا کر کے گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو طائف ہے یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے اور ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں، بس خالی آپ آرڈر دے دو، ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ان کی چٹنی بن جائے گی۔ آپ کو اتنا ستایا انہوں نے، اتنا سارا اختیار اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ نے کیا کہا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو خالص ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک سے دور ہو جائیں گے۔ بہت جلدی پورا کا پورا طائف مسلمان ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ تو ہمارا جو مشن ہو کیا ہے؟ اگر ایک انسان مخلص ہو کر کے کام کر رہا ہے، کام اللہ کا ہے، نتیجے اللہ نے کرنے ہیں، ہم کیوں نتیجے کے پیچھے پڑیں؟ بھائی ہمارا کام ہے لوگوں کو بلانا، منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ آپ کا کام منوانا تو ہے نہیں، آپ کا کام بتانا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کب کس کو منوائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نتائج کے پیچھے ہم کو نہیں جانا چاہیے، ہم کو کس کے پیچھے؟ ہمارا جو کام ہے ہم کو اس کے پیچھے لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک انسان کو کبھی بھی دین کا کام کرتے ہوئے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند بہت ساری باتیں تھیں، لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میں چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔